السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی نشست میں ہم نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کا نصف اول مکمل کیا تھا، جس میں عباد الرحمن کی شخصیت کے نمایاں خد و خال کا ذکر۔ سورہ فرقان میں بندہ مومن کی شخصیت کے نمایاں خد و خال، ایک وہ شخصیت جو پوری طرح پختہ ہو چکی ہو، اس کے اندر جسے آپ کہتے ہیں کہ کیا کیا نمایاں اوصاف ہوں گے۔ جس طرح کوئی درخت ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھول ہیں یا پھل ہیں، تو وہ انسان کی شخصیت کے کیا وہ برگ و بار ہیں کہ جو انسان میں موجود ہونے چاہیے۔ ایمان جو دل کے یقین والا ہے، اس کا ذکر کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ زمین میں چلنا تو اس کے اندر کوئی اکڑ والی چال نہ ہو، تواضع اور عاجزی ہو۔ کسی جذباتی شخص سے کوئی گفتگو ہو تو اس کے اندر تحمل اور برداشت سے کام لے، اور قالوا سلاما، سلام کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ رات کے اوقات میں سے ایک حصہ جو ہے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے اور سجدے کی حالت میں گزارے، اور پھر ساتھ ہی جہنم سے پناہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ پھر اس کے بعد انسان کی جو ایک ذاتی زندگی کا ایک خاص معاملہ ہے کہ جو اللہ نے روپیہ پیسہ دیا وہ خرچ کیسے کرے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف اور تبذیر سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا طرز عمل جو ہے ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اس آیہ مبارکہ میں تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک اکبر الکبائر ہے۔ کبیرہ گناہوں میں تو جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ لیکن یہ کہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ ان کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے تین گناہ ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے کسی انسان کو قتل کرنا ناحق، اور زنا کرنا۔ یہاں ان تین چیزوں کا جو ذکر کیا گیا جو اکبر الکبائر ہے، ظاہر ہے اس میں جہاں تک معاملہ ہے شرک کا، وہ تو اس سے پہلے بھی میں وہ آیت آپ کو سنا چکا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہاں، شرک سے نیچے نیچے جو گناہ ہے، جو شخص بھی صدق دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ کبیرہ گناہ جو ہے، ان کی معافی بھی ہے صدق دل سے توبہ، اس لیے کہ آگے آ جائے گا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ان گناہوں کی پاداش کو لازماً پہنچ کر رہیں گے وہ لوگ جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور پھر ایمان کی تجدید کی اور پھر نیکی کے عمل پر گامزن ہو گئے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ یہاں ایک لفظ آیا الا بالحق، کسی انسانی جان کا لینا، اس کا قتل کرنا جائز ہے صرف تین صورتوں میں۔ ایک شخص ہے جس نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا، یہ قاتل ہے۔
ظاہر ہے کہ اسلام کا جو نظام قصاص ہے اس میں اس قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، یہ پہلی شکل ہوئی۔ دوسرے وہ شخص کے جو شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود زنا کر رہا ہے، دیکھیے زنا اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، اس کی جان لے لی جائے گی، اور وہ تو بہت ہی جسے آپ کہیے عبرت والی ایک شکل ہے کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ تیسرے ہے کہ کوئی شخص اسلام میں تھا اور اعلان کسی دوسرے مذہب میں چلا گیا، قتل مرتد۔ اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قتل مرتد کی کوئی سزا قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سزاؤں کو، شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اسے رجم کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا گیا، کسی اور مذہب کو اختیار کیا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دونوں سزائیں وہ ہیں جو تورات میں موجود تھی اور ہمارے دین میں اس کو برقرار رکھا گیا۔ شادی شدہ شخص کو قتل کرنا یا اس کو رجم کرنا، اس کی تو کئی احادیث موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص بھی یہ کام کرے گا تو وہ اس کی پاداش کو لازماً پہنچ کر رہے گا، اور وہ پاداش ہے کیا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت تک کے لیے عذاب کو دگنا کیا جاتا رہے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہاں تک اخروی زندگی کا تعلق ہے تو اب ابدی زندگی اس کی جو ہے اس میں گزرے گی جہنم کے اندر انتہائی ذلیل و خوار ہو کر۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کو جس صدق دل سے توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سیئات کو، جن کے گناہوں کو، جن کی بدعملیوں کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال سے تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانہ فضل میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما سکتا ہے۔ مغفرت کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی شخص جو ہے، جو حضور نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں، اگر کوئی شخص کوہ احد جتنے بھی گناہ اگر وہ لے کر آیا، لیکن صدق دل سے اللہ کے حضور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص بھی توبہ کی روش اختیار کرتا ہے، صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی طرف گویا کہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی فضل سے اس کو نوازتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ لوگ کہ جو کبھی کسی جھوٹی گواہی میں ملوث نہیں ہوتے۔ یہاں ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کسی جھوٹی بات پر گواہ نہیں بنتے۔ دیکھیے ایک تو جھوٹی گواہی ہے، کسی شخص نے کوئی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن گواہی جب دے رہا ہے تو اس کے بالکل برعکس ہوئی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ گویا کہ وہ تو اس بات کا امین تھا کہ جو شے اس نے دیکھی ہے اس کو بعین ہی بیان کرے، لیکن وہاں وہ کسی جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ تو جھوٹی گواہی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تو وہ معاملہ ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں، لیکن کسی جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہ کرنا۔ رمضان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، زور کا لفظ آیا جو یہاں آیا، جو شخص جھوٹ پر عمل کرنا اور جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا۔ یہاں ہمارے ہاں جو لوگ بھی دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ جھوٹ پر عمل کرنا سے مراد گناہ پر عمل کرنا، کسی غلط کام کا ارتکاب کرنا۔ تو والذین لا یشہدون الزور، جو لوگ کسی بھی جھوٹی شے کے اوپر، کسی گناہ کے اوپر جو ہے کبھی اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو بات سے، کوئی ایسی شے کہ جس میں دنیا اور دین دونوں کے اعتبار سے کہیں کوئی نفع حاصل نہ ہو رہا ہو، تو وہاں سے بہت عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کوئی شخص جا رہا ہے، فرض کیجیے اس نے رستے میں تماشا ہوتے دیکھا، اب تماشے کی طرف وہ گیا اور اس کے بعد اسی کے اندر گم ہو گیا، معلوم نہیں کہ کب وہ عصر کی نماز کا وقت آیا، نکل گیا، اسی کے اندر گم ہے۔ کہیں گزر رہے ہیں تو لوگوں کو دیکھا کہ کوئی شطرنج کی بازی لگ رہی، وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب یہ وہ شے ہے جس کے بارے میں یہ لغو ہے، جو گویا کہ بالکل ہی وقت کا ضیاع ہے، وقت ٹائم پاس کرنا، ٹائم کو کل کرنا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں فرمایا گیا والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں، وہ اہل ایمان کے جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں، ان کی شخصیت کی یہ ڈائمنشن یہاں بھی بیان کر دی گئی، گویا کہ پوری طرح پختہ شخصیت جو اس کے نمایاں خد و خال ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، وہاں سے گویا کہ دامن بچا کر اور بہت ہی عزت و اکرام سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، تذکیر کی جاتی ہے، تو نہیں گر پڑتے اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر۔ یہاں دو
اس سے مفہوم مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ بھی اللہ والے ہیں، عقل و دانش کی وادیاں طے کر کے اللہ کی معرفت انہوں نے حاصل کی ہے، تو قرآن حکیم کی طرف یا اللہ کی آیات کی طرف جب ان کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے تو اس ہدایت کی روشنی میں، فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی روشنی میں، وہ گویا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شے کو صرف اس بنیاد پر قبول کر لیں کہ یہ ہے، بلکہ یہ کہ پورے غور و فکر کے نتیجے میں ان حقائق تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے لیے عبرت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، نصیحت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صرف ترجمہ سن لیجئے، انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے ہمارے سیشن میں ہوگی۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فرقان کی جو آخری رکوع کے آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اس میں اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں ان کی شخصیت کے نمایاں خد و خال کا ذکر تھا۔ خاص طور پر توبہ کا ذکر کیا گیا۔ انسان مرکب ہے خطا سے، نسیان سے، ہر انسان سے ممکن ہے کسی غلطی کا، کسی گناہ کا، جذبات میں آ کر کہیں طوفان کا ایک ریلا آیا اور کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، تو فوری طور پر اللہ کے حضور توبہ کرنا، یہ ان لوگوں کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کوئی شخص جو ہے وہ گویا کہ معصیت سے یا گناہ سے اپنے آپ کو بالا نہ سمجھے۔ انسان کے اندر نفس نامی شے موجود ہے، شیطان اس کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے اندر اس طرح سرایت کیے ہوئے جیسا کہ تمہارا خون جو ہے تمہاری رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ تو توبہ کرنا اور فوری طور پر متوجہ ہونا ان کی زندگیوں کا بہت نمایاں وصف ہے۔ اور اس کے بعد والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ کسی جھوٹے کام کے اوپر، اس گناہ کے عمل پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے اور وہاں سے گزرتے ہیں، اپنی راہ لیتے ہیں تو بہت ہی عزت و اکرام کے ساتھ۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور پھر یہ کہ اس قرآن پر اور اللہ کی کتاب پر، اس پر ایمان اور اس کو پڑھتے ہوئے اس سے نصیحت آموزی اخذ کرنا، نصیحت حاصل کرنا، ایسا نہیں ہوتا کہ اندھے اور بہرے ہو کر جو ان تمام چیزوں کو مان رہے ہو، بلکہ عقلی طور پر بھی وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کسی بندہ مومن کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، ایک بیوی ہے، بچے ہیں، کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ اس کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو، بیوی جو ہے ان تمام اوصاف کی مالکہ ہو جو ہمارا دین، ہمارا مذہب ہم سے چاہتا ہے، اور اس کی اولاد جو ہے وہ بھی انہی رستوں پر آگے چڑھے کہ جو دین کا رستہ ہے، جو آگے بڑھنے کا رستہ ہے۔ لہٰذا ان کے دل کی پکار کیا ہے؟ رات میں بھی اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کی چیزیں مانگنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، روپیہ پیسہ بھی طلب کو حضور نے فرمایا اگر کسی کو جوتے باندھنے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے طلب کرو، لیکن یہ کہ ان کی دعاؤں کے اندر یہ شے جو ہے کس طرح ان کے اوپر گویا کہ یہ طاری رہتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں مستقل شامل رکھتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ گویا کہ گھر کی چار دیواری کے اندر ایک امن، چین اور سکون، اور اس میں گویا کہ وہ پرسکون فضا اسے میسر ہے، وہ دین کے لیے کام کر رہا ہے تب بھی اسے بیوی کی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اولاد اس کے رستوں کی رکاوٹ نہیں بن رہی۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسے شخص کا تصور کریں کہ جس کی بیوی اور اولاد جو ہے اس کام میں اس کی مخالفت کرنے والے ہوں، تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی سب سے پہلی خاتون، جس طرح حوصلہ افزائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جس طرح کا ساتھ انہوں نے دیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور مثال اس کی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے ایک مرتبہ یہ کہا بھی تھا کہ خدیجہ نے جو مجھے راحت اور جو چین اور جو سکون دیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں اس کا زیر بار احسان ہوں۔ اور حضرت خدیجہ کا وہ رول اپنی جگہ، اور یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے عقد میں رہی ہیں، آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ گھر کے اندر امن اور چین اور سکون کا ہونا یہ گویا کہ بندہ مومن کی دل کی دعا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، اے پروردگار، یہ دعا ان کی کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں کے ذریعے
اور ہماری اولاد کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام، امام کسے کہتے ہیں؟ پیشوا کو۔ اگر انسان کی اولاد کے اندر کوئی فاسق و فاجر اولاد جو ہے وہ کہیں پیچھے چلی آ رہی ہو، ایک شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت میں پہنچا دیا، لیکن اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی اگر تو نیک ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، تقوی اختیار کرنے والی ہے، تو جسے آپ کہیے نور علی نور، تو والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے ہماری اولاد جو ہے وہ فاسقوں اور فاجروں پر مشتمل ہو، اس لیے کہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ اولاد سب سے بڑھ کر صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو آپ نے کار خیر کوئی کیا جس میں نوع انسانی کے لیے کوئی خیر کا پہلو ہے، کہیں کوئی جو ہے سبیل لگا دی ہے، کہیں کوئی سرائے تعمیر کر دی ہے، کسی ہاسپٹل کا ونگ بنا دیا ہے، کہیں لوگوں کے آرام کی جگہ بنا دی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن یہ کہ حضور نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ وہ اولاد کہ جو والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے، خود بھی نیک وکار ہے، اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہماری اولاد جو ہمارے پیچھے آنے والی ہو وہ متقین پر مشتمل ہو، ہمیں پیشوا بنا، ہمیں امام بنا ان لوگوں کا جو متقین ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے، بندہ مومن کے لیے اگر صرف ایک لفظ اگر آپ تعبیر کریں گے تو وہ لفظ صبر ہے۔ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو فوری طور پر صبر کی وادی شروع ہو گئی، اب اسے اپنی خواہشات نفس کو روکنا ہے، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی گویا کہ اپنی ان جو اشتہائے نفس اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس کو روکنا، کہ کہیں کوئی جو ہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، فرما برداری کے منافی کوئی بات نہ ہو جائے۔ اسی طرح اندر اگر کوئی داعیہ اٹھا ہے کوئی گناہ کا، اس کو رکاوٹ لگانا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، وہ شخص کہ جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے احساس سے لرزہ و ترسا رہا اور اپنی خواہشات نفس کے یہ منہ زور گھوڑے کو لگام دے کر رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی مدح فرمائی ہے کہ جو اپنی نفس کی خواہشات کے اس گھوڑے کو، منہ زور گھوڑے کو لگام دیے رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ تمام مدارج وہ ہیں کہ جو درجہ بدرجہ صبر کے ذیل میں آتے ہیں۔ لہذا یہاں جو فرمایا گیا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو جنت میں جو غرفات انہیں ملیں، غرفہ کہتے ہیں بالا خانے کو، تو جنت کی نعمتوں میں خاص طور پر بالا خانوں کا بھی ذکر کیا گیا، اور بالا خانہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں کئی فرض کیجئے فارم ہاؤس ہے، ذرا بلندی کے اوپر آپ نے گویا کہ وہاں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور پورا وہ جو ہے اس کی نگاہوں کی ایک تراوٹ حاصل ہو رہی ہے، ہر شے اس کی نگاہ میں ہے، تو یہ غرفات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جنت میں ان لوگوں کو کہ جو صبر سے کام لینے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا گیا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، وہ لوگ کہ جو صبر سے کام لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں غرفات عطا فرمائے گا، اور وہاں ان کی ملاقات ہوگی، تہنیت ہوگی، مبارکباد ہوگی، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور انہیں گویا کہ تلقی دی جائے گی، تحیت و سلام، اہلا و سہلا و مرحبا۔ تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں غرفات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے، اور وہ وہاں یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، دعائیہ الفاظ اور اس کے ساتھ ہی سلامتی والے الفاظ کے ساتھ ان کی جو ہے ملاقات ہوگی، ان کا خیر مقدم کیا جائے گا اور ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور رہیں گے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور یہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے تھوڑی دیر قیام کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی۔ دیکھیے جہنم کے بارے میں بھی یہ الفاظ آپ نے نوٹ کیے تھے، ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت ہی بری جگہ ہے تھوڑی دیر قیام کے لیے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی۔ اب وہی الفاظ ہے مستقر اور مقامہ، وہ ساعت تھی یا حسنت ہے کہ بہترین جگہ ہے، اور یہ میرا اور آپ کا بھی تجربہ ہے کہ اگر آپ بہترین سے بہترین جگہ پر سوئٹزرلینڈ چلے جائیں اپنی ویکیشن میں چھٹیوں کو اویل کرنے کے لیے، تو وہاں آپ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو آپ کو بڑا حسن نظر آئے گا، لیکن جو لوگ وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھیے، وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی خاص حسن نظر نہیں آ رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، سوشل سیکورٹی کا نظام بہت اچھا ہے، ہر قسم کی ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بہترین سے بہترین جگہ بھی اگر آپ وہاں مستقل رہائش اختیار کہیں گے تو اس کی رعنائی اور اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ کمزوری اور یہ ضعف جو ہے جنت کے ساتھ نہیں ہے، حسنت مستقر و مقامہ، وہ بہترین جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی، گویا کہ وہاں رہنے سے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہاں کی نعمتیں اور وہاں جو تغیر و تبدل ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی جیسی جیسی نعمتیں حاصل ہوں گی، کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ اور بوریت نہیں ہوگی۔
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر نہ ہوتا میرے رب کو پکارنا ہی مقصود تمہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اللہ کے آخری رسول ہے، یہ تو اصل میں اللہ کی طرف سے ایک فریضہ جو ہے، یہ اللہ کے رسول کے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی کہ تمہیں اتمام حجت کرنی ہے اپنی قوم کے لیے۔ لہٰذا اگر تمہیں پکارنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال نہ دی گئی ہوتی، لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو تمہارا طرز عمل تو یہ ہے، میں جو تمہیں پکار رہا ہوں تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک مشن میرے سپرد کیا گیا، مجھے تو اس کلمہ حق کو تم تک پہنچانا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بہت بھاری ذمہ داری تھی کار رسالت والی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر پڑی۔ لہذا فرمایا گیا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں جو میں پکار رہا ہوں اس لیے کہ میرے ذمے یہ کام ڈال دیا گیا ہے۔ باقی ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے کوئی اختیار تو نہیں دیا کہ زبردستی کسی کو ہدایت کے رستے پر لے آئیں۔ فقد کذبتم، تو تم تو تکذیب کر چکے ہو، اس دعوت کو جھٹلا چکے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو، رسالت کا انکار کر چکے ہو۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اب گویا کہ تمہاری طرف سے ہمارے رسول نے جو اتمام حجت کر دی، تمہاری طرف سے سوائے تکذیب کے اور کچھ نہیں، لہذا تم اس بات کو جھٹلا چکے۔ فسوف یکون لزاما، تو اب لازماً وہ جہنم جو ہے وہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گی۔ جہنم کا عذاب جس کے لیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ انہا ساعت مستقر و مقام، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور ہمیشہ اختیار کرنے کے لیے بھی۔ تو حضرات یہ سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، اس میں ہمارے سامنے مومن کی شخصیت کے وہ خد و خال آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔